إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما واجب الاحترام علماء کرام، معزز بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، ہمارے قاری صاحب نے اپنی مسجد میں جو یہ مکتب چلایا ہوا ہے، مدرسہ چلایا ہوا ہے، اس کا یہ سالانہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے حفاظ اور ناظرہ کلام اللہ شریف مکمل کرنے والوں کی دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا ہے، تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت اور قرآن کریم کا شوق پیدا ہو، اور اس مناسبت سے ہم میں دینی بیداری پیدا ہو، تعلیمی بیداری پیدا ہو، اپنی اصلاح کے تعلق سے بیداری پیدا ہو، اور دین کی بات سننے اور سنانے کا کچھ موقع ہمارے لیے فراہم ہو، اس کے لیے یہ انہوں نے مجلس منعقد کی ہے۔ جہاں تک بات بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، الحمدللہ بہت اچھا پروگرام بچوں نے کیا ہے، تقریر بھی بہت اچھی کی، مکالمے بھی بہت اچھے پیش کیے، نظمیں بھی بہت اچھی پڑھی، نعت بھی بہت اچھی پڑھی، بہت شاندار قابل تعریف پروگرام بچوں کا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پروگرام تو بس ان بچوں ہی کا ہونا تھا، ان بچوں کا پروگرام اتنا کامیاب ہے اور اتنے کامیاب انداز میں ہوا ہے کہ مزید کسی بیان اور خطاب کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تقریر حضرت مولانا محب اللہ صاحب کی نہایت قیمتی ہو گئی، اور اس کے بعد بس دعا ہو جانی چاہیے تھی۔ بچوں کا پروگرام اتنا خوبصورت ہو گیا ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن مولانا کی کیا ترتیب ہے اور کتنے حضرات اور ہیں میرے بعد وہ مولانا جانتے ہیں۔ مجھے تو مولانا کا حکم تھا کہ مغرب کی نماز آپ یہاں ادا کریں، کیونکہ مغرب کی نماز کے معن بعد آپ کا بیان ہوگا۔ تو میں نے مولانا سے عرض کیا کہ مجھے جلسوں میں جاتے جاتے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، مغرب کے معن بعد پروگرام آپ کا شروع نہیں ہو سکتا، اور میرا نمبر مغرب کے بعد فوراً آ نہیں سکتا۔ پروگرام شروع ہوتے ہوتے اتنا وقت گزر جائے گا جتنے وقت میں میں مغرب کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا کر آپ کے جلسے میں شریک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، میں نے مغرب کی نماز اپنی مسجد میں پڑھائی، کیونکہ امام بھی ہوں مغرب کی، اور امام
اماموں کا حال آپ جانتے گئے کہ اماموں کو آپ لوگ اس طرح تاکتے گئے کہ اس طرح تو آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی اتنی گہری نظر سے نہیں تاکتے۔ کس نماز میں امام صاحب نہیں آئے اور کس میں آئے ہیں اور کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے اور کیا کر رہے ہیں، اتنی گہری نظریں امام صاحب پر، اور خاص طور سے ہمارے بزرگ حضرات جو ہمارے دادا پردادا کی عمر کے گئے، ان کو اماموں سے ذرا زیادہ محبت ہوتی گئے، صف اول میں آ کر کے بیٹھ جاتے گئے اور امام اور مؤذن پر ایسی نظر رکھتے گئے کہ ایسی نظر اگر وہ اپنے اوپر رکھیں تو جنتی بن جائیں۔ کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میں چونکہ امام ہوں اور کوشش اماموں کی یہ ہوتی ہے کہ زمین کے جس تختے پر بھی ہوں، جس کونے پر بھی ہوں، شہر کے گاؤں کے جس علاقے میں بھی ہوں، ان کی نظر ہمیشہ گھڑی پر رہتی ہے۔ کیوں بھائی؟ حضرات ائمہ یہاں بیٹھے ہیں، اہلیہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے یہاں نمبر لکھایا ہوا ہے، ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمپاؤنڈر سے بار بار بات کر رہے ہیں اور گھڑی کی طرف نظر کر رہے ہیں۔ کمپاؤنڈر سے کہہ رہے ہیں بھائی مسجد میں نماز پڑھانی ہے، ہمارا نمبر لگا۔ بھاگے دوڑے آتے ہیں مسجد میں، مصلی پر جاتے ہیں، نماز پڑھاتے گئے، اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کو، متولیان کو اور منتظمین کو ان کی وہ قدر نہیں ہوتی۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس محنت کے ساتھ اور کس جانفشانی کے ساتھ اور کس طرح تڑپ کر، دوڑ کر، بھاگ کر، اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے یہاں چھوڑ کر، اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر کس طرح سے وہ مصلی پر آیا ہے کہ نماز کا وقت پکڑ لے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو امام جانتا ہے، مؤذن جانتا ہے کہ وہ کتنی محنتوں کے ساتھ پابندی کرتا ہے۔ کام مشکل نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، کہیں بھی پڑھ لے، 10 منٹ کی نماز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھانی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل کام وقت پر مصلی پر پہنچنا، وقت کا خیال رکھنا، وقت پر اذان دینا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر اگر مؤذن نے اذان نہ دی لوگوں کا روزہ خراب ہو جائے گا، وقت پر اگر اذان نہ دی نماز قضا ہو سکتی گئے، نماز خراب ہو سکتی گئے۔ وقت کا خیال رکھنا، وقت کی پابندی کرنا، وقت کو پکڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ایرے غیرے نتو خیرے کا کام نہیں ہے۔ وقت اور وقت جو فکر پیدا کرتا ہے کہ کہیں بھی ہو دماغ پر ایک ٹینشن سوار رہتی ہے کہ مسجد میں پہنچنا ہے، اور یہ فکر بعض دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ امام صاحب اس فکر میں گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں فکر اور ٹینشن سب سے بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا، مختصر چند باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل کریں، اپنی فکر کو تبدیل کریں۔ میں آپ کو صرف ایک دعوت فکر دینے کا کام کروں گا آپ کی زندگیوں میں۔ میری زندگی میں کسی ایک تقریر سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، نعروں سے، تکبیروں سے اور تقریروں سے اور جلسوں سے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک میں اور آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور اپنے آپ سے اصلاح کے عمل کو شروع نہیں کریں گے۔ اپنے گھر سے، اپنی دہلیز سے، اپنے بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز نہیں کریں گے تو صرف جلسوں سے اصلاح
بولو بھائی نہیں ہوگی، ناروں سے اصلاح نہیں ہوگی، بجلیوں کے چمکنے سے کبھی اندھیرے نہیں جاتے، بجلیاں چمکتی گئے لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اندھیرا تو جب ختم ہوتا ہے جب آپ مستقل کوئی چراغ جلاتے گئے، چاہے وہ چراغ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ دیا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو جلا کر رکھیں گے تب روشنی ہوگی، تب اندھیرا ختم ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو میں صرف آپ کو دعوت فکر دوں گا، انقلاب آ جائے گا میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ انقلاب اس وقت آئے گا جب میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، فکر آخرت پیدا ہوگی، احوال قیامت کا تصور کر کے ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، تب انقلاب پیدا ہوگا۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں غور فرمائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود نے اور فلاں سورت نے بوڑھا بنا دیا، کہ کیوں؟ کہ ان سورتوں میں قیامت کے جن مناظر کا ذکر ہے، آخرت کی جس ہولناکی کا ذکر ہے، محشر کے میدان کی جس سنگینی کا ذکر ہے، اللہ کے جلال کا جس ذکر ہے، اس ڈر نے مجھ کو بوڑھا بنا دیا۔ جب تک فکر آخرت پیدا نہیں ہوگی، موت کی فکر پیدا نہیں ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، یا اچھی زندگی بنتی ہے یا خراب زندگی بنتی ہے، عمل بھی اچھا عمل ہو اور نیک نیتی کے ساتھ ہو تب انقلاب پیدا ہوگا۔ اگر عمل تو ہم کر رہے ہیں اور درست عمل نہیں کر رہے ہیں، یا درست عمل بھی کر رہے ہیں مگر نیت ہماری درست نہ ہو، تو بھی اللہ کے یہاں ہمارے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اعمال لے کر گئے لیکن نیت درست نہیں، ارشاد فرمایا جائے گا قَدْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے میں تم کو ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں کہ جن کے اعمال برباد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں اور یہ سوچتے رہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، نیک نیتی سے نہیں کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، نیک نیتی سے نہیں کرتے تھے۔ عمل بھی نیک ہو، نیت بھی نیک ہو۔ عمل نیک کب بنے گا؟ جب طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ نیت نیک کب بنے گی؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ کسی بھی عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ کے سنت اور طریقے پر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب دیکھیے ماشاءاللہ یہ ان کی منڈی جو ہے پوری لگی ہوئی ہے بچوں کی۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کی تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور بڑے اگلی صف میں آتے ہیں۔ اب تو بھائی تکبیر ہو چکی، مولانا محب اللہ صاحب کا بیان شروع ہو چکا تھا، اب تو ترتیب بدل دینی چاہیے تھی، نماز والی ترتیب قائم کرنی چاہیے تھی، آپ کو آگے آنا چاہیے تھا اور بچوں کو پچھلی صف میں کرنا چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔
ترتیب یہ ہے دین کی مجلس میں سمجھدار لوگ، فہیم لوگ، فہم و فراست والے لوگ، عقل والے لوگ، ہوشیار لوگ وہ آگے بیٹھا کریں، وہ متصل اور قریب رہا کریں۔ اور یہ بچے تو اتنے سمجھدار نہیں، ان کو تو آپ کو پیچھے کرنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز مسلسل میرے کانوں میں پڑ رہی ہے اور میرا مضمون ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی جا رہا ہے۔ میرے بھائی نہیں بس اب تو میں تو تھوڑی دیر کے لیے کیا عرض کر رہا تھا، میں کیا بات کہہ رہا تھا بھائی؟ میں کہہ رہا تھا فکر بڑی چیز ہے بھائی، فکر آدمی کو بھلا دیتی ہے، فکر سے ہی عمل جنم لیتا ہے۔ اچھا اگر فکر نہیں کرو گے تو عمل جنم لے گا، عمل پیدا ہوگا نہیں ہو سکتا۔ جب تک فکر نہیں لوگے عمل پیدا نہیں ہوگا، جب فکر لوگے تو عمل جنم لے گا۔ سب سے پہلی چیز فکر ہے، اور فکر آدمی کو بوڑھا بنا دیتی ہے، فکر بھلا دیتی ہے۔ میں ایک بادشاہ کا قصہ آپ کو سنانے لگا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اس بادشاہ کا وزن بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، اتنا زیادہ بھاری ہو گیا کہ اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے اطباء سے علاج کرایا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلوا کر ان سے مہنگے نسخے تیار کرا کر استعمال کیے، لیکن اس بادشاہ کی چربی نہیں گھلی، اس کا موٹاپا کم نہیں ہوا، اس کا وزن کم نہیں ہوا۔ تو آخر میں ایک تعویذ گنڈے کرنے والا آیا بابا، اور اس نے کہا بادشاہ میں آپ کا موٹاپا گھلا دوں گا، میرے پاس ایسا تنتر منتر ہے، ایسی کریا ہے، ایسا نسخہ ہے کہ تمہارا موٹاپا چھو منتر کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ ایک رات کا موقع دو، میں پہلے آپ کا ستارہ دیکھوں گا اور ستارہ دیکھ کر پھر آپ کا حال دیکھوں گا اور پھر آپ کے لیے نسخہ لکھوں گا۔ کہا تجھ کو اجازت ہے، جا ستارہ دیکھ میرا۔ اس نے رات کو ستارہ دیکھا اور اگلے دن بادشاہ کو آ کر بڑی ہی سنجیدگی سے کہا اور بڑی فکر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے رات آپ کا ستارہ دیکھا ہے، آپ کی زندگی کے صرف 40 دن باقی ہیں۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 40 دن باقی ہیں۔ آپ صرف 40 دن کے مہمان ہو، 40 دن کے بعد آپ چلے جاؤ گے، ستارہ بتا رہا ہے آپ کا۔ اچھا 40 دن کے بعد کہ ہاں کہ میاں جو آخرت کی تیاری کرنی ہے کر لو، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟ مجھ کو اگر آپ کو مکان کی ضرورت ہو اور میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور مجھ کو پتا چلے کہ فلاں شہر میں فلاں کالونی میں بڑی سہولتوں والی کالونی، 25 فٹ کا روڈ، پختہ سڑک، بجلی پانی کا انتظام، پھلواری کا انتظام، 200 گز کا مکان مل رہا ہے، اور اتنے 200 گز کا مکان اتنے کم پیسوں میں مل رہا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں مکان گاؤں میں ملنا بھی مشکل ہے، اور 100 گز کا مکان ملنا بھی مشکل ہے۔ اس کو پتہ لگے تو وہ راتوں رات اٹھ کر اس مکان مالک کے پاس جائے گا، اسے فون کرے گا، ایجنٹ سے ملے گا، دلال سے ملے گا، اس سے بات کرے گا کہ مکان کی بات کراؤ، میرے پاس اتنا پیسہ ہے جتنے پیسے میں یہ سستا مکان مل رہا ہے۔ بیچنے والے کی کیا مجبوری ہے، کیا وجہ ہے، لیکن مکان سستا مل رہا ہے۔ ایجنٹ نے کہا کل صبح بات کر لیں گے، مالک مکان نے کہا صبح آ جانا، کل شام آ جانا۔ اس نے کہا کل کس نے دیکھی، پتہ نہیں کل کوئی اور آ کر کھڑا ہو جائے، کوئی زیادہ
پیسے لگا دے، کیونکہ ایجنٹ لوگ تو گھومتے رہتے ہیں، سستی زمین کو منافع صرف بیانے پر خرید کر بیچ دیتے گئے۔ جو پروپرٹی کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھو، ان کی نظریں کتنی تیز ہوتی ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو پتا چل جائے کہ یہ مکان مجبوری کی وجہ سے بک رہا ہے تو اس کو خرید لیتے ہیں بیانے پر ہی، اور اس کو جو ہے 4 مہینے میں ہی بیچ دیتے گئے۔ تو اس نے کہا صاحب نہیں، کل کس نے دیکھی، پتہ نہیں کوئی ایجنٹ چلا جائے، کوئی اور ضرورت مند چلا جائے، مکان فری کے بھاؤ مل رہا ہے، مجھے آج ہی دلوا دو۔ وہ آج ہی گیا ہے مکان لینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان سستا مل رہا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، وہ محنت کر رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، نیند قربان کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ سستا مکان مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا میری اور آپ کی دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہے، کرائے کا گھر ہے، اصل مکان آخرت میں ملے گا، آخرت میں ہمیں گھر خریدنا ہے۔ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا ہے، اور اس جنت کے گھر کی قیمت نیک عمل ہے، ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، اس کی قیمت، جنت کی قیمت ہمارا عمل صالح ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں کی جان کو خرید لیا، مال کو خرید لیا، وقت کو خرید لیا، اور قیمت کیا ٹھہرائی؟ قیمت اللہ نے جنت ٹھہرائی ہے۔ جنت کے بدلے ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے، ہمارے سارے اعمال بکے ہوئے ہیں۔ تو وہاں گھر خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے؟ ہر انسان کو دیکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کون سا عمل آگے بھیجا ہے۔ آج وقت عمل ہے، آج فرصت ہے، کل فرصت نہیں ہوگی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا۔ آج یہاں جو بوؤ گے وہ کل کو کاٹو گے۔ کل جب وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر مہلت نہ ملے گی۔ کیا فرمایا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کے پاس ملک الموت آ جاتا ہے، فرشتہ موت کا آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو کہتا ہے قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اے اللہ، مجھ کو ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں واپسی کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نے دنیا میں وقت گوایا ہے میں دوبارہ سے نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، نیک عمل کر کے آنا چاہتا ہوں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اب اس کو موقع نہیں ملے گا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، خاک تجھ پہ ایک دن ڈالی جائے گی۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ زندگی عمل سے بنتی ہے، نیک عمل سے بنتی ہے، ورنہ اپنی فطرت میں یہ نہ نوری ہے نہ ناری۔
میرے بھائیو، فکر آخرت کی فکر آخرت، اپنی اولاد کے لیے فکر. ہم اپنی اولاد کی جسم کی فکر کرتے ہیں، جسمانی ضرورتوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے مکان کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں، لیکن انصاف سے بتاؤ کیا ان کے ایمان کی فکر کرتے ہو؟ کیا یہ فکر کرتے ہو کہ میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد دین پر قائم رہنے والی بنے، میری اولاد قرآن پڑھنے والی بنے، میری اولاد ایسی بنے کہ مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب کرتی رہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ قبرستان کے اندر ایک مردہ روز اٹھ کے دیکھتا تھا کہ میرے لیے کسی نے میرے گھر والوں میں سے کچھ نیک عمل کا ثواب بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، روز اٹھ کے دیکھتا تھا. میرے بھائیو، یہ اولاد آپ کی آخرت کے لیے سرمایہ ہے. یہ مولانا صاحب، قاری صاحب آپ کے بچوں کو جو حافظ قرآن بنا دے رہے، خدا کی قسم اس کی قیمت کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا کہ یہ کتنی بڑی دولت آپ کی جھولی میں ڈال دی گئی، کتنی بڑی دولت آپ کے گھر میں پہنچا دی گئی، کتنی بڑی دولت آپ کے مکان میں پہنچا دی گئی، کتنی بڑی دولت آپ کو عطا کر دی گئی. ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر اجازت ہو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں. ایک بزرگ قبرستان سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں جو قبر ہے اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے مردے کو. اللہ والوں کو چیزیں نظر آ جایا کرتی ہیں، پردے اٹھ جایا کرتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے نبی قبرستان سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے دو قبروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسا گناہ ہے جس سے بچنا مشکل نہ تھا، آسان تھا. کوئی بڑا ایسا گناہ نہ تھا کہ جس سے بچ نہ سکتے تھے. ارشاد فرمایا ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے استنجا نہیں کرتا تھا، طہارت نہیں کرتا تھا. ایسے ہی پیشاب کر کے وہ پیٹ پتلون والے نوجوان دوست، پیشاب کر کے تو یوں ہی اٹھ جایا کرتا ہے. تو پیشاب سے نہیں بچتا، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے. طہارت کا اہتمام کرو، استنجا کا اہتمام کرو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرو. اور دوسرے کو آپ نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے نمیمہ کی وجہ سے. یہ نمام تھا. نمیمہ کہتے ہیں چغلی لگانا، چغل خوری کرنا، لگائی بجائی لگانا، زید کی عمر کو پہنچانا، عمر کی بکر کو پہنچانا، خالد کی راشد کو لگانا، راشد کی خالد کو لگانا. اس کو ہم کہتے ہیں لگائی بجائی کرنا اور بیچ میں آگ لگانے کا کام کرنا. ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور معاف کرنا میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں بڑی غور سے، ان کے اندر یہ مرض مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. ماں اور بہنوں میں مردوں سے زیادہ یہ مرض ہوتا ہے لگائی بجائی کرنے کا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر. ماشاءاللہ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں. حضرت والا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. تو بھائی میں کیا کہہ رہا تھا؟ لگائی بجائی عورتوں میں یہ بڑا مرض ہوتا ہے. اللہ پاک ہماری ماؤں کی اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. یہ مائیں اور بہنیں گھر کو جہنم کی آگ میں بھی جھونک سکتی ہیں اور جنت کے گل و گلزار میں بھی داخل کر سکتی ہیں. ایک عورت ایک پورے خاندان کا رخ تبدیل کر سکتی ہے. ایک عورت کا دین ایک خاندان کا دین ہوتا ہے. ایک مرد کا دین
فرد کا دین ہوتا ہے، عورت پورے خاندان کو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پہلا مدرسہ ان کا گھر ہے، اور گھر میں بھی گھر سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے جو آپ کہو گے کہ ماں کی گود میں تو ابھی اس نے بولنا بھی نہیں سیکھا۔ ارے تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم، ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر دودھ میں آتا ہے، اور دودھ کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ماں کی سیرت کا، ماں کے کردار کا، ماں کی نمازوں کا، ماں کی تلاوت کا، ماں کے روزے کا، ماں کی سچائی کا، ماں کی امانت داری کا، ماں کی حیا کا، ماں کی غیرت کا، ماں کی شرم کا، ماں کی عفت کا، ماں کی پاکیزگی کا دودھ پیچھے پیتے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ جو ماں وہ موبائلوں میں کنجریوں کا ناچ دیکھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی تو اس کے اندر بھی موبائل ہی کی لت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ماں کا بڑا اثر ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی تو یہ لگائی بجھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ زبان ذرا سی ہے، 32 دانتوں میں دبی ہوئی ہے، مگر یہ آگ لگا بھی سکتی ہے اور آگ بجھا بھی سکتی ہے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ چغلی سے نہیں بچتا تھا، چغلی کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نظر آ جایا کرتا ہے اللہ والوں کو۔ تو وہ بزرگ چلے جا رہے تھے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پتا چلا کہ یہ شخص بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، لیکن کافی عرصے کے بعد، مہینہ 2-4 مہینے کے بعد، بلکہ اور کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ قبرستان سے گزر ہوا تو اس قبر میں دیکھا کہ قبر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، گل و گلزار بن گئی ہے۔ بزرگ کو حیرت ہوئی، پتا کیا کہ یہ کس کی قبر ہے، آخر اس کا کیا ماجرا ہے۔ گھر پہنچے، اس کے پتا کرتے کرتے پوچھا کیا ماجرا ہے، سارا ماجرا بتایا گیا۔ اللہ کی طرف توجہ کی، پتا یہ چلا کہ جس وقت اس گناہگار فاسق فاجر شخص کا انتقال ہوا، اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی، پیٹ سے تھی، مگر یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھ کو بیٹا دیا تو اپنی گھر والی کو کہا تھا اس کو مدرسے میں داخل کرنا، اس کو اللہ کا کلام پڑھوانا، اس کو دین پڑھوانا، اس کو قرآن پڑھوانا۔ وصیت کے مطابق جب وہ بچہ اس عمر میں پہنچا جس عمر میں بچے کو مکتب میں داخل کرایا جاتا ہے، زبان اس کی تتلائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ مکتب میں بیٹھ کر جب حافظ جی نے اس کو الف با تا سے پہلے بسم اللہ کا درس دیا، بسم اللہ پڑھائی، اور اس نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب اس نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا تو اللہ نے فرمایا میری غیرت کو جوش آیا، میرا رحمت کا دریا جوش میں آیا کہ جس کا معصوم بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے مجھ کو رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میری رحمت کا دریا جوش میں آیا، اور میں نے گوارا نہ کیا کہ اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، اس لیے میں نے عذاب قبر ہٹا دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ بچے سرمایہ آخرت ہیں، ان کو دین پر باقی رکھو، نماز پر باقی رکھو، ایمان پر باقی رکھو۔ مکان دکان کی فکر کرتے ہو، ایمان اسلام کی بھی فکر کرو، نماز روزے کی بھی فکر کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، فکر کرو، فکر آخرت۔ جب تک فکر نہیں لوگے تو فکر عمل پیدا نہیں ہوگا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو بادشاہ کو کہا تیرے تو 40 دن رہ گئے، بس اسے پورا کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ تیرے تو 40 دن رہ گئے کہ اچھا جو کرنا ہے اس سدا بہار زندگی کے لیے کر لے، جہاں سے تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔
کر لے وہاں کے لیے کچھ. کاش میرے دل میں بھی یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے میں بھی تیاری کر لوں کچھ. میرے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے. تو بادشاہ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، اپنا ولی عہد مقرر کر دیا اور چلا گیا جنگلات میں، صحرا میں چلا گیا اور پہاڑوں میں چلا گیا اور رات دن بس روتا تھا، معافی مانگتا تھا. ایک دن گزرتا تھا اور اس کا وزن گھٹتا تھا. 40 دن کے بعد 40 کلو سے زیادہ اس کا وزن کم ہو گیا. 40 موت کا کس کو پتا ہے؟ موت کہاں آنے والی تھی؟ 40 دن کے بعد جب اس کی موت نہ آئی مگر وزن 40 کلو سے زیادہ چلا گیا تو وہ اس واپس آیا. واپس آ کر اس کو بلوایا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے موٹاپے کا یہی ایک علاج تھا کہ جب تک آپ فکر نہیں لیں گے، ٹینشن نہیں لیں گے تو آپ کا موٹاپا نہیں بھولے گا. یہ دنیا اس وقت تک نہیں چھوٹے گی، دنیا کی محبت اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک اللہ کا خوف، آخرت کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. اور پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت. وہ سر جو غرور سے بھرا تھا آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، آپ ہی چل دیے